الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ محفل اور یہ مجلس کسی بیان کی نہیں ہے یا لچھے دار بیان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کچھ باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں کچھ اہم باتیں بیان کی جائے گی جن باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جب کسی بات کو عمل کرنے کی نیت سے بندہ سنتا ہے یا کوئی عورت سنتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی نیت اور ارادہ یہ کرنا ہے کہ جو بھی باتیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی اس پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ صرف جمع ہو جانا، بیان کا سن لینا اور واہ واہ کہہ دینا، بڑی اچھی بات بیان کی دی، یہ کہہ کر پھر کھڑے ہو کر اٹھ جانا، کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہم اپنے دل کے کانوں سے سنیں، جو باتیں بیان کی جا رہی اس کو اچھی طرح سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ سب سے اہم موضوع یہ ہے بیاج اور سود۔ دن بدن دنیا کے اندر سود اور بیاج اتنا بڑھتا چلا گیا کہ ہر انسان یہ سوچنے لگا کہ اس کے بغیر تو اب چارہ کار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہو یا احادیث میں ہو، مال کو دو چیزیں کہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کبھی مال کو خیر اور بھلائی بھی کہا ہے تو کبھی مال کو فتنہ بھی کہا ہے۔ مال جب دینداری کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے آتا ہے، حلال روزی گھر میں آتی ہے اور حلال مال آتا ہے، تو یہ مال خیر اور بھلائی ہے۔ اس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بیوی اور بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، تو یہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کہا ہے، لیکن اسی مال کو فتنہ بھی کہا ہے۔ اس لیے اس کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال بغیر دینداری کے آتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر آتا ہے، حرام کمائی جب گھر میں آتی ہے، تو یہ مال انسان کے لیے وبال جان اور آخرت میں بھی وبال کا ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کمانا نہیں ہے، کیونکہ مال کمانا بھی ایک طرح دین ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے مال کمانا دین ہے۔ لیکن وہ دین، وہ مال جب اللہ کے حکموں کو توڑ کر آتا ہے یا حرام کمائی گھر میں آتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ مال فتنہ بن جاتا ہے۔ وہ مال انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے۔
اسی مال میں سے ایک چیز ہے سود اور بیاج۔ سود اور بیاج کو اسلام کیوں حرام قرار دیتا ہے، منع کرتا ہے؟ اس لیے کہ سود اور بیاج کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مالدار مالدار بنتا جاتا ہے اور غریب غریب بنتا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی وعید بیان کی ہے، مذمت بیان کی ہے، اور اس کا جو گناہ بیان کیا ہے وہ نہ تو زنا خوری کا اتنا بڑا گناہ بیان کیا، نہ شراب نوشی کا اتنا بڑا گناہ بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کو نہیں چھوڑتا ہے، چاہے سود لینا ہو چاہے سود دینا ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود یعنی بیاج دینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، بیاج لینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اس کا حساب کتاب رکھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیاج اور سود کے معاملے میں ضامن بنتا ہے، اس کو صرف بینک کا راستہ دکھاتا ہے، یا اس کو فارم بھر کے دیتا ہے، دستاویز بنا کر دیتا ہے، یا صرف یہ کہتا ہے کہ اتنے ٹکا پر یہاں لون ملتی ہے، وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے، سب بھاگیدار کے برابر ہے۔ سود کے معاملے میں اتنی سختی ہے، سود بیاج کھانے والا بھی گنہگار، بیاج دینے والا بھی گنہگار، حساب رکھنے والا بھی گنہگار، ضامن بننے والا گنہگار، گواہ بننے والا بھی گنہگار۔ جس معاملے میں سود کے بھی اور بیاج کے معاملے میں جو بھی جس طریقے سے بھی حصہ لے گا، سب کے سب گنہگار۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ یہ کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا، نہ زنا خوری کے بارے میں کہا گیا، نہ شراب نوشی کے بارے میں، لیکن سود کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان چیزوں سے نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتی ہے، الفاظ ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ ہے سود لینا، اور علماء نے کہا ہے کہ جتنی بھی وعید سود لینے کے بارے میں ہے وہی وعید سود دینے کے بارے میں بھی ہے۔ تو آج کل جو لون کا سسٹم ہے یا بیاج ٹکاواری پر لینے کا سسٹم ہے، وہ سب کا سب اسی وعید میں داخل ہے۔ چاہے گھر بنانے کے لیے آپ لون لیں، چاہے پھر گاڑی خریدنے کے لیے آپ لون لیں، چاہے پھر عورتوں میں جو لون چلتی ہے، بندھن لون ہو یا گروپ لون ہو، یہ تمام کی تمام وعیدیں اس میں شامل ہے۔ روایت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ سود اور بیاج کے چکر میں پڑتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں اٹھائیں گے تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے چھو لیا ہو، اور چھو لینے کی وجہ سے وہ خبتی ہو گئے، مدہوش ہوں گے، بے ہوش کی طرح ہوں گے۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھے کہ انسان جب دنیا میں سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیاج میں مبتلا ہو جائے تو مارا مارا پھرتا ہے، وہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے۔ سود لینے والا بھی یہی کرتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے بس کہاں سے میرے پاس پیسہ آ جاوے، اس سے بھی لے لوں اس سے بھی لے لوں۔ اور جو سود دینے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی چکر میں پڑتا ہے، وہ اپنی پوری کمائی کما کر سود لینے والے کو دے دیتا ہے۔ ادھر سیٹنگ کرنا ادھر سیٹنگ کرنا، یہاں سے پیسے لانا وہاں سے پیسے اس کو دینا اس کو دینا، اس کی پوری زندگی اسی میں گھومتی ہے۔ نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، نہ ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، نہ دین کے پیچھے پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو مارا پوری زندگی پھرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاری ہے کہ مال کے پیچھے بھاگتا رہا کہ اس نے کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کی، تو کل قیامت کے جدن اٹھایا جائے گا تو اسی طرح اٹھایا جائے گا کہ وہاں بھی وہ مارا پھرے گا، ایسا مارا پھرے گا گویا ایسا معلوم ہوگا کہ شیطان نے اسے پاگل بنا دیا ہے۔ تو دنیا میں تو نقصان ہے ہی لیکن قیامت میں بھی سب کے سامنے بدنامی ہوگی کہ یہ وہی آدمی ہے جو مارا پھر رہا ہے، مدہوش پھر رہا ہے، شیطان نے اس پر اثر کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں پوری زندگی ایسا ہی وہ گھومتا رہا۔ تو بڑی مذمتیں آئی ہے بیاج اور سود کے متعلق۔ اصل جو آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری مذمتیں وعیدیں تو ہم نے سن رکھی ہے، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ لوگ سود اور بیاج میں پڑتے کیوں ہیں، کیوں سود اور بیاج کے چکر میں لوگ پڑتے ہیں۔ ان باتوں کو بڑے غور اور توجہ سے سنیں۔
میری دینی مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلا سبب بیاج میں پڑنے کا، لون لینے کا کارن وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے۔ خواہشات کا مطلب آرزوئے، امیدیں، تمنائیں، اور آرزو ہو، امید ہو، تمنا ہو، اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لالچی بنایا ہے، وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک گھر ہے، وہ کہے گا میرے پاس دوسرا بھی آنا چاہیے، تیسرا بھی آنا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا میں نے ایک دکان لگا لی بس کافی ہے، پیسہ آئے گا دوسری لگائے، تیسری لگائے گا، کہیں اور وہ لالچی ہے، اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو امیدیں، تمنائیں اور خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا۔ اصل اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو جو انسان خواہشات پورے کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو وہ پھر سود میں پڑتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ دیکھا دیکھی، چاہے مرد میں ہو چاہے عورتوں میں ہو، اور یہ ٹرینڈ سب سے زیادہ چلا ہے دیکھا دیکھی کا۔ مرد بھی فلاں نے اتنے لاکھ کا بنگلہ بنایا ہے، میرے پاس بجٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے بھی اتنا بنانا ہے۔ فلاں یہ موبائل خرید کر لایا ہے، مجھے بھی وہ موبائل لانا ہے، چاہے میرے پاس بجٹ ہے یا نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہ ایسا بنگلہ بنانے کے لیے، ویسا موبائل خریدنے کے لیے، فلاں شخص ایسی گاڑی لایا ہے، وہ لایا تو میں کیوں نہیں لا سکتا، میں بھی لاؤں گا۔ دیکھا دیکھی، اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ لون لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے 10% پر، 5% پر۔ تو دیکھنے میں، اور سود کے معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بیاج کا معاملہ بھی۔ جب انسان لون لے کر آتا ہے کسی پر کے پاس سے، سود اور بیاج اور پرسنٹیج پر پیسے لے کر آتا ہے تو دکھنے میں تو زیادہ معلوم ہوتے ہیں، ہاں یہ پیسہ میں نے دکان میں لگایا، میری دکان بھر گئی۔ میں گاڑی خرید کر لایا، بہت گاڑی اچھی ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت نہیں رکھی ہے۔ وہ بڑی بڑی دکان بھی چند مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ وہ بیاج لوگوں کو دیتا ہے جہاں سے وہ لایا ہے۔ تو ایک چیز ہے دیکھا دیکھی۔ بڑی دلچسپ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے اس سلسلے کے اندر، کہ انسان کو اپنا کس طریقے پر اس کو زندگی گزارنی ہے۔ تو بڑی دلچسپ بات بیان کی ہے کہ دین کے معاملے میں انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ دین کا معاملہ دیکھا کہ سامنے والا آدمی بڑا تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے۔ جب یہ تہجد پڑھ سکتا ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میری زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے۔ عورتیں بھی کہ وہ فلاں عورت اتنی تہجد گزار ہے، اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، اتنی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتی ہے، پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، میری زندگی میں تو نماز نہیں ہے، میری زندگی میں تو قرآن کی تلاوت نہیں ہے، میری زندگی میں پردہ نہیں ہے، مجھے بھی اس عورت کے جیسا بننا چاہیے۔ جب وہ پردہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ مرد کہیں کہ جب وہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں؟ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں۔ مرد کہتا ہے میں تو پھر بھی 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ تو 5 وقت کی پوری نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو پھر بھی اتنا خرچ کرتا ہوں، وہ تو بالکل نہیں خرچ کرتا۔ تو اللہ کے سامنے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو مت دیکھو، ورنہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور جہاں دنیا کا معاملہ ہے وہاں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ کہ جب بہت بڑا بنگلہ بنانے کا ارادہ اور ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم بنا سکیں، اور جب بھی سود اور بیاج لون لینے کی باری آوے تو دل میں ارادہ کرے کہ مجھے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چھت دی ہے، میرے پاس پکا مکان ہے، رہنے کے لیے مکان ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس اپنا مکان نہیں، کرائے پر رہتے ہیں۔ میں تو گھر کو بڑا بنانے کی سوچ رہا ہوں، میرے پاس بجٹ نہیں ہے، سود پر لینے جا رہا ہوں، لیکن بیچارے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کرائے کا مکان ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جو آدمی کرائے پر رہتا ہے
نیا گھر لینا ہے لیکن بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں، اور سود پر لینا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کرائے کا بھی مکان نہیں ہے، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں بیچارے۔ میرے پاس تو پھر بھی پکا مکان ہے، لوگوں کے پاس پکے مکان تک نہیں ہے۔ کئی لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جھونپڑیاں تک نہیں، فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ کیا فرق پڑ جائے گا اگر پوری زندگی ہم نے 4 ویلر نہیں خریدی؟ کیا فرق پڑ جائے گا اگر ہم نے پوری زندگی بنگلہ نہیں بنایا اور اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے؟ بلکہ پوچھا تو یہ جائے گا، کوئی آدمی اگر بنگلہ بناتا ہے تو پوچھا جائے گا تو پیسہ کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب ہے۔ وہ تو پوچھا جائے گا کہ جو بنگلہ بنایا 50-60 لاکھ کا، پیسے کہاں سے لایا، اور اتنا پیسہ تو نے اس کے پیچھے لگایا تو کیوں لگایا، کیا یہ لگانا ضروری تھا؟ دونوں حساب ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور نہیں بنایا تو کوئی پوچھ تاچھ نہیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے بنگلہ کیوں نہیں بنایا تھا۔ گاڑی خریدی 15 لاکھ کی تو حساب مانگا جائے گا کہ 15 لاکھ کہاں سے کمائے تھے اور کتنا خرچ کیا، کیا ضرورت تھی تجھے 15 لاکھ لانے کی، خرچ کرنے کی، پوچھا جائے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا۔ لیکن نہیں خریدتا ہے تو کوئی جواب نہیں، کسی بھی طرح سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو مال کے معاملے میں بڑا الٹا ہے، آپ اس کی مثال سمجھے۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے حساب اتنا ہی زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ پہلے تو خود حساب کر لیتا ہے، مال بڑھتا ہے تو کسی منشی کو رکھتا ہے، اکاؤنٹر کو رکھتا ہے، اور بڑھتا ہے 2 3 4 4 5 5 تک رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ حساب زیادہ ہے۔ تو کل قیامت کے معاملے میں یہی ہوگا، جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، اپنے شوہر کو تاکید کرے، اپنے بھائی کو تاکید کرے، اپنے بیٹے کو کہے، اپنے والد کو کہے، چٹنی روٹی کھا کر زندگی گزار لیں گے، پترے والے مکان میں زندگی گزار لیں گے، پھاقے برداشت کرنے پڑے تو فاقے تک برداشت کر لیں گے، لیکن یہ تاکید کرے کہ ہمارے گھر میں حرام کمائی نہیں آنی چاہیے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے شوہر کو کہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مرد مجبور ہو جاتا ہے اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں، اپنے بچوں کی خواہشات پورا کرنے کے چکر میں، لیکن ایسے موقع پر بیوی ایک سپورٹر بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی یہ کہتی ہے اپنے باپ کو کہ چلے گا، گھر میں فاقے ہوں گے تو چل جائے گا، 2 وقت کی جگہ 1 روٹی، 1 وقت کھانا کھائیں گے، چٹنی روٹی سے ہم کام چلا لیں گے، لیکن ہمارے گھر میں سود نہیں آنا چاہیے، ہمارے گھر میں بیاج نہیں آنا چاہیے، ہمارے گھر میں حرام کمائی نہیں آنی چاہیے۔ تو دوسری چیز دیکھا دیکھی، اس لیے ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے کہ جب میں مالداروں کی بستی میں رہتا تھا تو بڑا بے چین رہتا تھا، دیکھتا ہوں کہ اس کا گھر مجھ سے اچھا، اس کا کپڑا مجھ سے اچھا، اس کی گاڑی سواری مجھ سے اچھی، سب اچھا، میرا دل بے چین رہتا تھا، میرے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس ایسا مکان نہیں ہے۔ میں وہاں سے گھر خالی کر کے غریبوں کی بستی میں چلا گیا، اب جس کو دیکھتا ہوں اس کا مکان میرا مکان اس سے اچھا ہے، میری سواری اس سے اچھی ہے، میرا کپڑا اس سے اچھا ہے، اب دل میں سکون آ گیا۔ کیوں؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا۔ تو جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اس وقت وہ ان چکر میں نہیں پڑتا ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل اور سولوشن بتایا ہے کہ کیسے انسان دیکھا دیکھی میں نہ پڑے، گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو، سود اور بیاج میں نہ پڑے۔ اس کے لیے یہی ہے، ہمیشہ اپنے سے دنیا کے معاملے میں نہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ ہے، جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ وہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکرہ بنے گا۔ میرے پاس تو 20 لاکھ کا گھر ہے، فلاں کے پاس تو 50 لاکھ کا ہے، میرے پاس تو سینٹرو ہے، فلاں کے پاس تو سوئفٹ ہے، میرے پاس سوئفٹ ہے، اس کے پاس تو 15 لاکھ کی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس تو 20,000 والا اوپو موبائل ہے، اس کے پاس تو آئی فون ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر ناشکری ہوتی ہے، اور جب بندہ ناشکرہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتے ہیں وہ بھی چھین لیتا ہے، اور شکر گزار بندے کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ شکر گزار بنتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کئی مرتبہ بیان بھی کیا گیا ہے، لطیفہ ہے لیکن عبرت کے لیے بڑا زبردست ہے۔ میاں بیوی تھے، میاں بڑا کالا کلوٹا تھا اور بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ جب بھی گھر پر میاں آتا تھا اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا تھا۔ یہ معمول روزانہ کا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا اپنے میاں سے، جیسے وہ میاں گھر پر آیا اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرایا، خوش ہوا، کہا کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی نے کہا، کس نے کہا؟ بیوی نے کہا میاں کو۔ میاں کہے کیسے؟ میاں نے بیوی کو کہا، بیوی نے میاں کو کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ تو کہا کیسے؟ بیوی نے کہا کہ جب بھی تم مجھے دیکھتے ہو مسکراتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو، اور شکر کرنے والا جنت میں جاتا ہے۔ جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں میں صبر کر لیتی ہوں، اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو ہمارے پاس دونوں ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آوے تو شکر گزار بن جاوے، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور کبھی حالات آوے مصیبت آوے تو سود اور بیاج کے چکر میں پڑنے کی جگہ صبر کر لیوے، اللہ تعالیٰ تو نے جتنا دیا اس پر میں راضی ہوں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، مال ملتا ہے شکر گزار بنتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی، نہیں آتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی جنتی بنے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے کہ وہ اپنی مالداری کی حالت میں اللہ کا کیسا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ مال نہ دے کر آزماتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو پھر وہ کیسی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہاں کا مالدار ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، سکسیسفل ہونے کی علامت نہیں ہے، اور یہاں کا غریب ہونا، دنیا کا فقیر ہونا ناکامی اور انسکسیسفل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کئی مرتبہ مالدار ہونے کی حالت میں بھی آخرت میں ناکام ہو جائے گا، اور فقیر اور غریب ہونے کی حالت میں بھی آخرت میں مالدار کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو مال دے کر اس کا امتحان اور پریکشا لی جاتی ہے، تو کسی کو مال نہ دے کر پریکشا لی جاتی ہے کہ مال آنے کی حالت میں کتنا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور مال نہیں ہے تو کتنا صبر گزار بنتا ہے۔ اس لیے یہ دو فارمولے اپنی زندگی میں لے آوے، کبھی بھی انشاءاللہ ہم مال کے معاملے میں سود میں بھی نہیں پڑیں گے، گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے، اور بیاج کے چکر میں بھی نہیں پڑیں گے۔ مال آتا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا اس پر ہم راضی ہیں، صبر کر لے۔ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد مال عطا کرتے۔ تو دوسری چیز سود اور بیاج میں پڑنے کی ہے دیکھا دیکھی، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے ہر معاملے میں۔ کپڑے کے معاملے میں بھی کئی مرتبہ بجٹ کم ہوتا ہے، دیکھا کہ پڑوس کی عورتیں اپنی بچی کا کپڑا، اپنے بچوں کے کپڑے 10-15 ہزار میں لے کر آئی۔ پڑوس میں ایک دوسرا بھی مکان ہے، اس کے شوہر کا بجٹ 5000 کا تھا کہ لو تو 5000 کے کپڑے لے آ۔ اب وہ کیا کرتی ہے دیکھا دیکھی کے چکر میں، فلانی پڑوس والی عورت تو اپنے بچوں کے کپڑے 15,000 کے لے کر آئی، مجھے کیوں 5,000 دیے؟ یہ دیکھا دیکھی۔ اب وہ عورت ضد کرے گی، اس کو پریشان کرے گی، تو کیا کرے گا مرد؟ گناہ میں مبتلا ہوگا، چوری کر کے لائے گا، ڈکیتی کر کے لائے گا، بیاج پر پیسے لا کر بھی اپنی بیوی کو پیسے دے گا، کیونکہ گھر پر کھانا بھی تو کھانا ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان اپنی عورتوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور کبھی خود مرد بھی دیکھا دیکھی کرتا ہے دوستوں کے چکر میں آ کر۔ اتنی کمائی ہے نہیں آج کے زمانے میں، دیکھا دیکھی کے چکر میں سب سے زیادہ کوئی پڑتا ہے تو نوجوان پڑتا ہے۔ آپ حساب لگا لیں نوجوان کی سیلری مہینے کی کتنی ہوتی ہے؟ 80% نوجوانوں کی سیلری 25 سے 20 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، ایوریج 50,000 1 لاکھ کی 20% سے بھی کم ہے، اور ہر ایک کو اپنے پاس آئی فون رکھنا ہے، 50,000 روپے والا، 1 لاکھ روپے والا۔ 1 لاکھ کمانے والا کہے مجھے بھی آئی فون رکھنا ہے، اور 10,000 کمانے والا کہے کہ میرے ہاتھ میں بھی آئی فون ہو، دیکھا دیکھی کے چکر میں۔ تو کیا کرے گا؟
اب تو نئی سسٹم آئی ہے، کریڈٹ کارڈ آ گیا ہے، عورتیں ہو یا مرد ہو آن لائن شاپنگ کرنے کا زمانہ ہے. اب وہ کریڈٹ بینک دیتی ہے 90,000 50,000 کی، وہ خوش ہو جاتا ہے، بینک نے مجھے 90,000 کی کریڈٹ دی ہے 50 دن کے لیے 40 دن کے لیے، جتنی خریدی کرنی ہو کرو. لیکن وہ کریڈٹ دی ہے، آپ کو 90,000 روپیہ ہدیہ نہیں کر دیا ہے بینک نے کے لیے 90,000 روپیہ تو استعمال کر. بینک کیا کہتی ہے 50 دن میں وہ پورے کرنے ہیں. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا 50 دن کی اتنی میری سیلری آمدنی ہے جتنا میں خرید رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریڈٹ کارڈ، یہ مسئلہ پورا الگ ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے خریدی کرنا نہ کرنا، یا کسی مفتی سے آپ جا کر پوچھ لے. بات یہ بیان کرنی کہ خریدی کرنے سے پہلے اتنا سوچ لے کہ جن چیزوں کی میں خریدی کر رہا ہوں، یا عورت جن چیزوں کی کریڈٹ کارڈ سے خریدی کر رہی ہے، کیا اتنا بجٹ میرا ہے، یا ای ایم آئی پر خریدی ہو رہی ہے. ہفتہ سسٹم 3,000 4,000، کیا ہر مہینے میرا ہفتہ پورا ہو جائے گا؟ مرد اگر گاڑی خریدتا ہے، موبائل خریدتا ہے، تو وہ خود سوچے میری سیلری کتنی ہے، میری آمدنی میری کمائی کتنی ہے، اور اس میں سے مجھے اپنے گھر پر کتنا خرچہ دینا ہے، اور اس کے بعد مجھے اپنی ای ایم آئی کتنی کٹانی ہے. اس کا بندہ حساب ہی نہیں لگاتا ہے. وہ تو خوش ہو جاتا ہے مجھے 90,000 روپے ملے ہیں 50 دن کی کریڈٹ پر، چلو میں موبائل خرید لوں، یہ خرید لوں، وہ خرید لوں. لیکن کم از کم خریدنے سے پہلے یہ تو حساب لگائے میری سیلری کتنی ہے، میری کمائی کتنی ہے، مجھے گھر پر کتنا خرچ کرنا ہے، اور میرے پاس بچتا کتنا ہے. اب کیا کرتا ہے وہ کریڈٹ سے زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرید لیتا ہے، آمدنی اتنی بچتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، بیاج اور سود اس پر چڑھتا جائے گا. تو کبھی کبھار کریڈٹ کارڈ سے خریدی کرنے میں بھی انسان جب دھیان نہیں رکھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، عورتوں میں بھی ٹرینڈ چلا ہے کریڈٹ کارڈ سے خریدی کرنے میں، آن لائن ہے، خریدی کرتی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار بجٹ کا بھی دھیان رکھا جائے. اور یہی ساری چیزیں دیکھا دیکھی کے چکر میں، بس دیکھا دیکھی، یہی دیکھا دیکھی گھر بنانے میں بھی ہے، یہی دیکھا دیکھی شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہے. شادی بیاہ میں بھی عام طور پر نہ مرد دیکھتا ہے کہ میری حیثیت کتنی ہے، نہ عورتیں دیکھتی ہے میری حیثیت کتنی ہے. مرد کہتا ہے، نوجوان ہے، اس نے دیکھا کہ فلاں دوست نے اتنے لاکھ روپے اپنی شادی میں خرچ کیے، مجھے بھی خرچ کرنے ہیں، چاہے پھر اس کے لیے مجھے سود اور بیاج پر لون لانی پڑے تو میں لے آؤں گا. عورتیں بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں ہماری شادی میں اتنا ہونا چاہیے، ہلدی فنکشن ہونا چاہیے، مہندی فنکشن ہونا چاہیے، پیلے کپڑے کا طاق ہمارے گھر میں آنا چاہیے، یہ ہونا، ساری ڈیمانڈ عورتیں، اتنے جوڑی کپڑے ہونے چاہیے، اتنا میک اپ ہونا چاہیے. اب مرد بھی کہتا ہے کہ شادی تو ایک مرتبہ کرنی ہے، ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی. وہ کیا کرتا ہے، اتنا پیسہ تو ہے نہیں، وہ پھر سود اور بیاج پر پیسے لاتا ہے. دیکھا کہ فلاں نے ولیمہ کیا اور اس ولیمے میں اتنا زیادہ خرچہ کیا، اس نے اتنی آئٹمیں رکھی، وہ کہتا ہے کہ جب یہ رکھتا ہے تو مجھے بھی رکھنا پڑے گا، میری بھی تو ناک کا سوال ہے، میری بھی تو عزت کا سوال ہے، ورنہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کوئی کہے گا مجھے کنجوس کہیں گے، کوئی یہ کہے گا نہیں کھلایا، یہ کہیں گے. اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں سے لاتا ہے، سود اور بیاج سے پیسے لاتا ہے. اور کبھی کبھار انسان اپنا سٹیٹس باقی رکھنے کے لیے، میرا اتنا سٹیٹس ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، میرا یہ سٹیٹس ہے، یہ سٹیٹس طے کس نے کیا کہ میرا یہ سٹیٹس ہے؟ قرآن نے طے کیا، حدیث میں طے کیا کہ تیرے بچے کی شادی یا تیری شادی اتنے روپے کی ہونی چاہیے، تیرا یہ سٹیٹس ہے، قرآن نے طے کیا ہے. یہ ہم نے اپنے اعتبار سے طے کیا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا اتنا سٹیٹس ہے، مجھے اتنا خرچ کرنا چاہیے. یہ پٹی کون بڑھاتا ہے؟ شیطان پٹی بڑھائے، یہ نفس پٹی بڑھاتا ہے، خود اس کا سٹیٹس خود طے کرتا ہے. مجھے یہ بتائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا اتنا بڑا سٹیٹس ہے، مجھے اتنے روپے شادی میں خرچ کرنے پڑیں گے، یہ سچ؟ مجھے یہ بتائیے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا سٹیٹس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اب یہ بتائیے، کسی اور کی بات لینی ہی نہیں ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، وہ آئے تو ہم آئے. یہ زمین و آسمان کا نظام پوری احادیث کا ایک مجموعہ اور خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہمیں بھی پیدا نہ کیا جاتا. اتنا بڑا سٹیٹس کس کا ہے بتائیے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا سٹیٹس اتنا بڑا ہے؟ بتائیے، اس سے بڑا ہوا تو سٹیٹس نہیں ہے.
اس نبی کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ آج انسان کہتا ہے میرا اسٹیٹس ہے، میرے بیٹے کا ایسا نکاح ہونا چاہیے، میری بیٹی کا ایسا نکاح ہونا چاہیے۔ تو کائنات کے سردار اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا درجہ سب سے بڑا، فرشتے میں ہو، ان سب پوری کائنات میں سب سے بڑا درجہ، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی کا نکاح اس طرح ہو رہا ہے ایک مجلس کے اندر کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا، اگر علی رضامند ہے تو۔ یہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت علی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ میرا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا ہے، کہا مجھے منظور ہے۔ کچھ مہینے 2 مہینے ہوئے، 15 دن، الگ الگ روایتوں میں باتیں ملتی ہے۔ حضرت علی نے کسی کے سامنے تذکرہ کیا کہ میرا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن میری بیوی میرے گھر پر آئی نہیں ہے۔ اس بات کی خبر کس کو پہنچی؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضرت ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، کہا کہ یہ فاطمہ ہے، ان کو تیار کرو اور جا کر حضرت علی کے گھر پر رکھ کر آ جاؤ۔ حضرت ام ایمن جا کر گھر پر رکھ کر آ گئی۔ یہ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیٹس والے آدمی کا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، مجھے تو اتنا کرنا پڑے گا، اب یہ بتائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی تمہارا اسٹیٹس ہے؟ بس یہ سوچ لے۔ تو یہ اسٹیٹس بنانا اپنے اعتبار سے ہے، کسی نے طے نہیں کیا ہے۔ کس نے طے کیا اسٹیٹس؟ تو اتنا بڑا آدمی ہے، یہ تو نے خود طے کر لیا کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ قرآن میں تو نہیں کہا تو اتنا بڑا آدمی ہے، حدیث میں تو نہیں کہا تو اتنا بڑا آدمی ہے، تو نے خود طے کیا میں بڑا آدمی ہوں اور مجھے خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ انسان خود نہیں کرتا ہے، شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے۔ تو بہت بڑا آدمی ہے، سماج میں تیری عزت ہے، سماج میں لوگ تیری مانتے ہیں، تو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، تو نہیں کرے گا، تو لوگوں کو نہیں بلے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اسٹیٹس خود نہ خود اپنے من میں گھڑتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے بن بن بن، اس کو تو چاہیے، وہ بناتا ہے، بنتا، وہ اور کہتا ہے ہاں بہت بڑا ہے من میں۔ پھر بجٹ بھی وہ خود طے کرتا ہے، میں اتنا بڑا ہوں، مجھے اتنے بجٹ میں شادی کرنی چاہیے۔ شیطان تو مزہ آتا ہے اس کو، تو وہ تو چاہتا ہے کہ سود۔ اور وہی انسان جو اسٹیٹس بچانے کے، باقی رکھنے کے چکر میں اور اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے چکر میں خرچ کرتا ہے، چند مہینوں کے بعد جب کنگال ہو جاتا ہے تو وہی اسٹیٹس دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیاج کے چکر میں پڑا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا، مہینے 2 مہینے کے بعد وہی لوگ اس کو گالیاں دیں گے، وہی کہیں گے پہنچ نہیں تھی تو کیوں خرچ کیا؟ حضرت نے کس کے لیے خرچ کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا وہی کیا کہہ رہے؟ گالیاں دے رہے۔ پہنچ نہیں تھی تو کیوں کی؟ بجٹ نہیں تھا تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اسٹیٹس کے چکر میں نہ پڑے ہمیشہ۔ یہ اسٹیٹس ہم خود بناتے ہیں، یہ اونچ نیچ ہم نے خود بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو معزز وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بات ماننے والا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی اونچ نیچ ہیں، برادیہ ہے، ذاتیہ ہے، وہ سب ایک پہچان کے لیے ہے، ورنہ ہمارے نزدیک تو سب برابر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مان کر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر کر زندگی گزارے گا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ باقی وہ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عزت والا سمجھ لے، وہ اس کا وہم ہے، اس کی سوچ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمارے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، چاہے وہ چوپڑی میں رہتا ہو، چاہے فٹ پاتھ پر سوتا ہو، چاہے پھر وہ 2 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہو۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میرا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، اور اسی کے چکر میں لوگ سود اور بیاج میں پڑتے ہیں۔ تو یہ تو اسباب تھے۔ ایک پہلا سبب خواہشات پوری کرنے کے چکر میں انسان پڑتا ہے تو سود میں پھنستا ہے، دیکھا دیکھی میں پڑتا ہے تو سود میں پھنستا ہے، اور تیسرا اسٹیٹس باقی رکھنے کے چکر میں۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں میں فلاں باپ کی بیٹی ہوں، میری شادی، میں لاڈلی بیٹی ہوں، میری شادی میں تو اتنا خرچ ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھ لے کہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر تیرا اسٹیٹس نہیں ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ جب ان کی شادی اتنی سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہے
تو تیرا اسٹیٹس میری بہن، تیرا اسٹیٹس حضرت فاطمہ سے تو بڑھ کر نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں اتنی لاڈلی ہوں، میں اتنے امیر باپ کی بیٹی ہوں، میری شادی ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ فاطمہ سے بڑھ کر تیرا اسٹیٹس نہیں ہے. وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک باندی کے ساتھ حضرت علی کے گھر میں بھجوا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں پوری کائنات کا سردار ہوں، میں وقت کا بہت بڑا نبی ہوں، میری شادی ایسی ہونی چاہیے کہ پورا مدینہ دکھتا رہ جاوے. نہیں کہا، بالکل سادگی کے ساتھ، کیونکہ پوری امت کو بتلانا تھا کہ شادی کیسی ہونی چاہیے. یہ ہم طے کرتے ہیں، میں سماج کا لیڈر ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں، میری شادی تو ایسی ہونی چاہیے کہ پورا سماج دکھتا رہ جاوے. یہ اپنا وہم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو جب یہ خیال آوے تو نفس میں ٹٹولے، میرا اسٹیٹس اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں ہے. کسی عورت کے دل میں یہ خیال آئے تو ٹٹولے، حضرت فاطمہ سے بڑھ کر تو میرا اسٹیٹس نہیں ہے. سارا خمار، سارا اسٹیٹس کا چکر دھرا کا دھرا رہ جائے گا، وہی بہہ جائے گا. اب اس کا حل اور سولیوشن کیا ہے؟ یہ تو اسباب بتائے کہ ان وجہ سے انسان سود اور بیاج کے چکر میں پڑتا ہے. بچنے کی شکل کیا ہے؟ کیسے انسان سود اور بیاج کے چکر میں نہ پڑے؟ اس کے لیے یہی ہے جو بھی بیان کیا، خواہشات پر کنٹرول. دوسری چیز، دیکھا دیکھی کے چکر میں نہ پڑے. تیسری چیز، خواہ مخواہ اپنا اسٹیٹس بڑا نہ کرے. ان تمام کا مجموعہ یہ ہے، اپنی زندگی کو سادگی والا بنا دے. یہ خلاصہ ہے، بالکل سادگی والا. جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اتنا انسان اس پر راضی ہو جاوے. اور یہ سب سے القرآن حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ سامان ہو. حدیث کا خلاصہ ہے، مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار بن جاوے. جو انسان یہ سوچ سمجھ لے، پورا دن تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد جو حلال کمائی اس کے گھر پر آتی ہے، اس کے بارے میں سوچ لے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر میں راضی اور خوش ہوں، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، دل کا مالدار ہے. جتنا مل رہا ہے اس پر راضی ہے. اور ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے اور آنے دو اور آنے دو، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا فقیر اور بھکاری آدمی ہے، کیونکہ اس کو کتنا بھی ہے چین اور سکون نہیں ہے. تو اپنی زندگی کو بالکل سادگی والا بنا دے. یہ بھی ایک ہے سود سے بچنے کے فوائد میں. جتنا اپنی زندگی کو سادہ رکھیں گے، آسان رکھیں گے، اتنا سود کے چکر میں ہم پڑنے سے بچیں گے. یہ موٹی موٹی 4 باتیں تھیں. یہاں مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے، سماج کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھار انسان کو مجبوری بھی آ جاتی ہے. آمدنی کم ہے لیکن ایسا خرچہ آ گیا، بیماری آ گئی، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہاں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس کے لیے استھانی کو لوکل جماعت ایسا کوئی نظام بناوے کہ جو نظام بغیر سود کا ہو. پاسبل ہے، بنتے ہیں ایسے نظام. ڈیسا میں ایسا نظام ہے. چار 5 الحمدللہ منڈلیاں چلتی ہے. ایک ڈیلیگیٹ، ایک 4-5 ساتھی تیار ہو اور وہاں دورہ کرے کس طرح وہ نظام چلاتے ہیں. الحمدللہ مدھیم ورگیہ جو لوگ ہیں، جو ایک سیٹلمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لیے نظام بہت بڑا فائدہ مند ہے. بڑے بڑے خرچے ادا ہو جاتے ہیں، سود بھی نہیں دینا پڑتا، ہر مہینے EMI دینی پڑتی ہے، اور بغیر سود کے اس کو لون بھی مل جاتی ہے. ایسا نظام ہماری ہر لوکل جماعت میں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ڈیسائیے، سمجھیے اس کو، آپ کو پوری جانکاری اس کی انشاءاللہ مل جائے گی. تو یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی سود حرام ہے، ناجائز ہے، سود کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اتنا کافی نہیں ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، انسان کیوں سود میں پھنستا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن ان کو کوئی نظام بھی دینا پڑے گا، کیونکہ مدھیم ورگیہ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ناگہانی آفت اور مصیبت ہر ایک کے ساتھ آتی رہتی ہے. یہ تو اللہ لگی ہوئی ہے، کبھی بیماری کا خرچہ آ گیا، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی بھی طریقے سے انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب کوئی اس کے پاس متبادل طریقہ نہیں ہوگا حلال تکم کا، تو پھر وہ حرام میں پڑے گا ہی پڑے گا، کیونکہ ضرورت تو پوری کرنی ہے.
وہی پیشنٹ کو مرنے تو نہیں چھوڑے گا، وہ سود کے چکر میں پڑے گا۔ اس لیے ہر لوکل جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا نظام تیار کرے۔ وہ پورا نظام سمجھنے کے لیے آپ ڈس آئیں گے، انشاءاللہ نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ تو سود کے متعلق موٹی موٹی آپ کے سامنے باتیں بیان کر دی گئی۔ میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، وہ ان باتوں پر عمل کرے۔ 4 باتیں خاص طور پر بیان کی۔ پہلی بات، اپنی خواہشات پر کنٹرول۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی ہر آرزو اور تمنا پوری ہو۔ اس پر ایک مزید بات میں کہہ دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہاری خواہشات، تمہاری تمنائیں اور آرزویں پوری کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ ساری تمنائیں وہاں پوری ہوگی، دنیا ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز بیان کی، دیکھا دیکھی کے چکر میں نہ پڑے، چاہے نوجوان عورت ہو، چاہے نوجوان مرد ہو، چاہے بڑا ہو بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو۔ جتنا ہمارا بجٹ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے انسان اعتدال کے ساتھ چلے۔ اور گجراتی میں ہمارے بڑوں کی کہوت ہے جتلی چادر پوڑی ہو اتلا پگ پوڑا کروانا۔ یہ جملہ یاد رکھے، کئی ہمارے بڑوں کی کہاوتیں جو ہیں وہ کام کی باتیں ہیں۔ کون کیا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا بجٹ کتنا ہے، میں کتنا افورڈ کر سکتا ہوں، گاڑی کتنے لاکھ کی افورڈ کر سکتا ہوں، مکان کتنا لاکھ کا افورڈ کر سکتا ہوں، اور شادی میں کتنا خرچہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ عزت کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہوں خرچہ کرنے کے بعد۔ یہ انسان کو ہر ایک کے پاس اپنا بجٹ ہوتا ہے، اس بجٹ سے ایسا انسان چلے۔ اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ بنائے۔ اور چوتھی چیز، اپنی زندگی کو بالکل سادگی والا اور آسان بنا دے۔ اور پانچویں چیز، جو ذمہ دار ساتھی ہیں وہ ایک متبادل طریقہ اور راستہ اختیار کرے، بغیر بیاج اور سود کی لون اور قرض دینے کا، اس کو قرض حسن بھی کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ رائج کرے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات آج کے اس موضوع میں ہے وہ یہ ہے موبائل کا استعمال۔ موبائل یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ 2 چیزیں آپ سمجھ لیں، موبائل کے فائدے بھی ہیں اور موبائل کا نقصان بھی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوا اور سٹے کے بارے میں بات بیان کی ہے کہ جوا اور سٹے کے بارے میں بھی آپ کو بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن فائدے سے کئی گنا زیادہ اس کے نقصان ہیں۔ ایسے موبائل کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی گھر پر جا کر موبائل توڑ دے وے، مسجد سے باہر نکل موبائل پھینک دے وے، مستورات موبائل کے 2 ٹکڑے کر دے وے، یہ مراد نہیں ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ موبائل بھی انسان کی ضرورت کا ایک حصہ بن چکا ہے، کاروبار بھی اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، پڑھائی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن موبائل کے متعلق سب سے امپورٹنٹ اور مہتو کی بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ ہم موبائل کے تابع نہ بن جاویں، موبائل ہمارے تابع رہنا چاہیے، موبائل ہمارے اشارے پر چلنا چاہیے، ہم موبائل کے اشارے پر نہ چلیں۔ آج موبائل نے ہمیں اپنے تابع کر دیا ہے۔ کاروبار میں بھی انسان بیٹھا ہے، موبائل لے کر بیٹھا ہے، کون کسٹمر آ رہا ہے جا رہا ہے کئی مرتبہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ گھر پر بھی انسان مستورات موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہے، گھر کے کام کاج باقی اور موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ تو موبائل ہمیں اپنے تابع نہ کرے، موبائل کو ہم اپنے تابع کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی موبائل انسان ہاتھ میں لے تو یہ سوچے مجھے کیوں لینا ہے، کس ضرورت کے لیے، مجھے ابھی ضرورت ہے موبائل لینے کی، یہ طریقہ ہے۔ پہلی چیز، موبائل میں لے رہا ہوں ہاتھ میں تو کیوں لے رہا ہوں، ابھی مجھے فوری طور پر کیا ضرورت ہے موبائل لینے کی۔ دوسرا، کتنی دیر تک مجھے موبائل لینا ہے، ہمارے پاس ٹائم فکس نہیں ہو، موبائل لے کر بیٹھ گئے گھنٹوں نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو موبائل ہمیں اپنے تابع کر رہا ہے، وہ تو نئی نئی چیزیں آپ کو، وہ جو چیز آپ نے فیس بک پر دیکھی وہی پرووائڈ آپ کو وہ یوٹیوب پر بھی کرے گا، آپ نے یوٹیوب میں جو چیز دیکھی وہ آپ کو پرووائڈ فیس بک پر بھی کرے گا، وہ انسٹاگرام پر، وہ موبائل بھی سمجھ لیتا ہے کہ بھائی صاحب کو کیا چیزیں ضرورت کی ہے۔ وہ 2-3 دن ہم موبائل بلکہ 2 گھنٹہ بھی ہم نے موبائل استعمال کر لیا تو موبائل سمجھ جاتا ہے کہ اس انسان کی ضرورت کیا ہے، تو ہمارے بغیر کہیں وہ ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ یوٹیوب پر بھی ہوتی ہے پرووائڈ، تو ہم کیا کرتے ہیں، میری ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں، استعمال کرتا جاتا ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا۔ اس لیے موبائل کے متعلق 2 باتیں ضروری ہے۔ پہلی بات، موبائل میں ہاتھ میں لے رہا ہوں تو کیوں لے رہا ہوں،
دوسری بات، کتنی دیر تک مجھے موبائل اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اگر اس کا خیال نہیں رکھا تو یاد رکھیں اس موبائل نے پوری دنیا کو ایک کمرے جیسا بنا دیا ہے کہ اب پوری دنیا میں جس سے بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. پوری دنیا کو جوڑ دیا ظاہری اعتبار سے. دکھنے میں تو ہم سب کو جوڑ دیا کہ جس سے بات کرنی ہو ہم کر سکتے ہیں، میسج کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے ہم سب مل گئے، جڑ گئے. لیکن دیکھا جائے تو دلوں کو الگ الگ کر دیا ہے، توڑ کر رکھ دیا ہے. مرد نے موبائل کو اپنی بیوی بنا لیا، بیوی نے موبائل کو اپنا شوہر بنا لیا. یہی ہوتا ہے نا آج طلاق کے جو کیسز ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے طلاق اسی موبائل کی وجہ سے ہے، لیکن طلاق کے کیسز میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے موبائل. کبھی موبائل میں مرد اتنا مشغول رہتا ہے کہ بیوی کو وقت نہیں دیتا تو بیوی کی شکایت ہوتی ہے، اور کبھی بیوی اتنا موبائل میں مشغول رہتی ہے گھنٹے گھنٹے تک اپنے ماں کے ساتھ باتیں کرنا، اپنے گھر پر فون کرنا یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا کہ وہ اپنے شوہر کو وقت دے نہیں پاتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی ہے. اس سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری طلاقیں موبائل کے، لیکن موبائل بھی ایک سبب ہے، وجہ ہے گھروں کے ٹوٹنے اور اجڑنے کے. اس لیے موبائل پر کنٹرول ہونا چاہیے ہمیشہ. موبائل نے ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا، بچوں کو ماں باپ سے دور کر دیا. آپ بتائیں کتنے یہاں بیٹھے ہوئے والی ہیں، کتنی پردہ نشین میری ماں اور بہنیں آئی ہوئی ہے، جب رات کو بچہ لیسن کرنے کے لیے بیٹھتا ہے کتنی مائیں اپنے بچوں کے پاس جا کر بیٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں آج اسکول میں کیا ہوا اور مدرسے میں کیا ہوا. کتنی مائیں بیٹھتی ہیں اپنے بچوں کے پاس. کتنے باپ اور والد ایسے ہیں جو رات کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، الا ماشاء اللہ کتنے ہیں جو بیٹھتے ہیں اور بچے کو پوچھتے ہیں بیٹا تو نے اسکول میں آج کیا پڑھا اور مدرسے میں کیا پڑھا. کوئی نہیں بیٹھتا الا ماشاء اللہ اکا دکا. کیوں؟ جیسے ہی ماں کاروبار اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی ہیں اس کے ذہن میں ایک ہی ہوتا ہے میں موبائل دیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں، مجھے یہ سیریز دیکھنی ہے، یہ سیریل دیکھنی ہے، یہ ویب سیریز، مجھے آج کے اتنے ایپیسوڈ مجھے دیکھنے ہیں. اس کے دل میں پہلے سے ٹارگیٹ ہوتا ہے، وہ ٹارگیٹ لے کر بیٹھتی ہے جیسے گھر کا کام کاج پورا کرنے کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے پہلے سے وہ ٹارگیٹ لے کر بیٹھی ہے تو بچوں کو وقت کیسے دے گی. باپ بھی جیسے گھر پر آتا ہے موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے. تو ایجوکیشن کے لیے اور صرف مرد کے لیے اتنا کافی نہیں اپنے بچے کے لیے کہ 10,000 روپے مہینے کے ٹیوشن میں دے کر آ گئے، 5,000 کی اسکول کی فیس بھر لی، میرا بچہ بہت بڑی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اتنا بڑا اس کے کوچنگ میں رکھا گیا، اتنا کافی نہیں ہے. تو آج پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے لیکن رزلٹ نہیں مل رہا، اس لیے کہ گھر پر بچہ آنے کے بعد بچے سے پوچھا ہی نہیں جاتا اسکول میں کیا پڑھا، مدرسے میں کیا پڑھا. تو موبائل نے دیکھا جائے تو پوری دنیا کو جوڑ تو دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال سے بھی بات کر سکتے ہیں، فون کال سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، میسج سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اتنا ہی لوگوں کے دلوں کو الگ کر دیا. بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا، ماں باپ کو بچے سے اور بچے کو ماں باپ سے الگ کر دیا. اس لیے دوسری جو بات اہم بات تھی وہ یہ ہے موبائل کا استعمال کم سے کم ہو، ضرورت کے وقت ہو. 2 باتیں بیان کی گئی، ہم نے موبائل کیوں لیا ہے اور کتنی دیر تک ہمیں اپنے موبائل کا استعمال کرنا ہے. تو آج کی موٹی موٹی باتوں میں 2 عنوان تھے. پہلی جو بات تھی وہ یہی تھی کہ سود اور بیاج کے چکر میں نہ پڑے، دیکھا دیکھی کے چکر میں نہ پڑے، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر پیسہ خرچ نہ کریں، سادگی والی زندگی گزاریں. اور دوسرا ہمارا موضوع تھا موبائل کا، وہ یہی تھا کہ موبائل نے پوری دنیا کو تو جوڑا ہے لیکن ہم سب کو دلوں کے اعتبار سے الگ کر دیا ہے. بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، ماں باپ کو والدین سے، بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو بچوں سے. اس لیے موبائل کے متعلق 2 باتیں ضروری ہیں. موبائل میں لے رہا ہوں تو کیوں لے رہا ہوں اور کتنی دیر تک مجھے موبائل لینا ہے، یہ 2 وقت طے کر کے پھر موبائل لیں. ان 2 باتوں پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
انشاءاللہ ہمارے سامنے حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم ان کی بات سنیں گے۔